الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال تعالى في كتابه المجيد: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین گرامی قدر، غزوات کا سلسلہ جاری ہے. آج انشاءاللہ 3 غزوات چھوٹے چھوٹے آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے. پہلا ہے غزوہ بنو النذیر، دوسرا ہے غزوہ نجد، اور تیسرا ہے غزوہ بدر دوم، یعنی سیکنڈ غزوہ بدر. غزوہ بنو النذیر کی تھوڑی سی تفصیل اس طرح ہے کہ گزشتہ کل میں نے بتایا تھا کہ 2 حادثے اور سانحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احد کی لڑائی کے بعد بڑے شدید گزرے. ایک میں 10 اور ایک میں 40 صحابہ شہید ہوئے. جس میں 40 صحابہ شہید ہوئے اس کو بئر معونہ کا سانحہ کہا جاتا ہے. میں نے بتا چکا ہوں ساری تفصیل. ایک بنیادی بات پہلے عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قدیم دستور یہ تھا، پرانا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا، آج بھی وہی ہے لیکن آج ماڈرن طریقہ ہے، کہ اگر کسی شہر میں کسی شہری سے یا اس شہر کے فوجی سے کوئی غلطی ہو جاتی تو اس غلطی کا بھرپایا پینلٹی کہیں گے، پورے شہر والے مل کر دیتے تھے. فرض کرو مثال کے طور پر بامبے ایک شہر ہے، اس کے پڑوس میں پونے ہے. بامبے کا کوئی آدمی تیز رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا، پونے کا کوئی آدمی اس کی گاڑی میں دب کر فوت ہو گیا. تو اگر غلطی ثابت ہو گئی کہ واقعتاً اس نے بھول سے یہ کیا ہے تو پورے بمبئی والے مل کر اس فوت شدہ آدمی کے وارثوں کو دیت دیتے تھے، اور وہ دیت ہوتی تھی 100 اونٹ یا اس کی قیمت. یہ طریقہ تھا. اتنی بات ذہن میں بیٹھ گئی. یہ قانون تھا مدینہ منورہ کا، کہ اگر مدینے کے کسی آدمی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کسی فوجی سے یا کسی باشندے سے، اور وہ غلطی ثابت ہو جاتی ہے، ایسا نہیں کہ کوئی کچھ بھی کر دے اور پھر یہ کہے کہ میرے سے غلطی سے ہو گیا، وہ غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو پھر سارے شہر والے مل کر اس فوت شدہ آدمی کے اور اس مرحوم کے وارثین کو پیسے دیتے تھے. بئر معونہ کا جو حادثہ ہوا تھا جس میں 40 صحابہ شہید ہوئے تھے، ان کے شہید ہونے کی خبر لے کر ایک صحابی ہیں عمرو ابن امیہ ضمری، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ. یہ ان کی شہادت کی اور دردناک حادثے کی خبر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے کہ ایسا ایسا ہو گیا. انہوں نے اس پورے حادثے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. تو یہ تیز رفتاری کے ساتھ آ رہے تھے. راستے میں ایک جگہ تھی بئر معونہ اور مدینے کے بیچ میں ایک جگہ تھی قرقرہ، وادی قرقرہ. آج کل وہاں باغ ہوتے ہیں کھجوروں کے. اس بستی کا پانی بڑا میٹھا ہے. تو وہاں ایک کنواں تھا، اس کے کنارے ایک درخت تھا. اس درخت کے نیچے 2 آدمی سو رہے تھے. تو اچھا، وہ دونوں لوگ مدینے کے نہیں تھے، وہ مدینے کے پڑوس میں کوئی بستی تھی، اس میں ایک قبیلہ تھا بنو کلاب، وہ دونوں اس کے تھے. اتفاق یہ ہوا کہ یہ ادھر سے ٹینشن میں آ رہے تھے. کون؟ یہ صحابی رسول حضرت عمرو رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے سوچا کہ یہ بھی لٹیرے ہیں، چونکہ دماغ پر ایک ٹینشن سوار تھا
انہوں نے کیا کیا، آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، ان سوتے ہوئے پر تلوار سے وار کر دیا، اور دونوں جگہ پر ان کے سروں پر چادر تھی ڈالی ہوئی، اور وہ گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کچھ چہرہ اٹھایا نہیں، کچھ نہیں کیا، اور دھڑا دھڑ مار دیا، وہ دونوں شہید ہو گئے، فوت ہو گئے۔ ان کے فوت ہونے کے بعد جب چادر ہٹی تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو بنو کلاب کے بندے لگتے ہیں۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ مدینے میں آئے، پہلے وہ حادثہ سنایا، پھر بعد میں یہ بتایا کہ مجھ سے بھی ایک گڑبڑی ہو گئی ہے، یہ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا تم نے تو بڑی غلطی کی ہے، میں نے کل ہی بنو کلاب سے ایگریمنٹ لکھا کہ ہمارا اور تمہارا کوئی جھگڑا نہیں، تم نے ان کے 2 بندوں کو، وہ بھی سوئے ہوئے بندوں کو مار دیا۔ لہٰذا اب یہ ہے کہ پورے مدینے والوں کو ان دونوں کی دیت دینا پڑے گی۔ ایک کی دیت کتنی تھی؟ 100 اونٹ، تو 2 کی 200 اونٹ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اعلان کیا کہ پورے مدینے کے لوگ ہر قبیلے پر اتنا اتنا حصہ لگتا ہے، وہ اپنا اپنا حصہ لا کر جمع کرا دیں، ہم بنو کلاب کو جو ہم سے غلطی ہو گئی ہے اس کی دیت ادا کر دیں گے۔ تو سب نے دے دیا۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو النذیر، وہ دینے میں آنا کانی کر رہے تھے، آج کل ہفتہ 10 دن بیت گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر، حضرت سیدنا عمر اور حضرت سیدنا علی اور بھی کچھ صحابہ کو ساتھ لیا، اور ان کا جو مرکز تھا وہاں گئے، اور بنو نذیر کے لوگوں سے کہا کہ بھئی وہ جو معاملہ ہوا تھا غلطی سے ہو گیا تھا، اور ہمارا ضابطہ ہے، شہر کا سنویدھان ہے، دستور ہے، آپ مل کر یہ ادا کر دیں۔ تو بنو نذیر کے لوگوں نے کہا اچھا ہم دے دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بیٹھیے۔ یہ کہہ کر بنو نذیر کے سارے سردار اور سارے لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے دیوار ہے۔ کم بختوں نے سرکار کو ایسی جگہ بیٹھایا جو آپ کے شایہ نشان نہیں تھی، گھر میں لے جاتے، دیوار سے ٹیک لے کر بٹھایا کہ آپ یہیں بیٹھو۔ میں کسی کے گھر پہ آؤں، وہ کوئی کہے کہ جی پائنر کی دیوار سے آپ ٹیک لے کے بیٹھ جائیں، کم سے کم یار پیسیج میں تو بلاؤ۔ ان کم بختوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ وہاں ابو بکر، عمر اور علی رضی اللہ عنہ اور بھی صحابہ تھے۔ اب سرکار نے سوچا یہ جا رہے ہیں تو شاید ساتھ میں ہی لائیں گے، یا تو اونٹ ہکاتے ہوئے لائیں گے یا نقد پیسہ لائیں گے، چونکہ ہر قبیلے کے ذمے کچھ اونٹ تھے یا اس کی قیمت۔ تو آقا بیٹھ گئے ٹیک لے کر۔ اب سیرت کی کتابوں میں یہ ملتا نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ یہودی وہاں سے کس نیت سے اٹھے تھے، لیکن یہ وہاں سے گئے نا تو دیوار کے پیچھے جا کر ان پر شیطان نے حملہ کر دیا، اور ان کو یہ پٹی پڑھایا کہ موقع اچھا ہے، محمد کو شہید کر دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پیچھے کھڑے ہو کے باتیں کرنے لگے۔ مکان کے پیچھے جس جگہ یہ باتیں کر رہے تھے وہاں شہر کی چکی تھی، یعنی پورا شہر مل کر اس چکی میں آٹا پیستا تھا۔ وہ بہت بڑی چکی ہوتی ہے، اتنا بڑا اس کا پنگٹ ہوتا ہے، اور 10-12 عورتیں یا مرد اس کو، یا اس پر ایک بیل یا گھوڑا باندھ دیا جاتا ہے، وہ اس چکی کو گھماتا ہے، اور سارا شہر اس پر آٹا دال پیستا ہے۔ وہاں وہ چکی رکھی ہوئی تھی۔ تو یہودیوں نے کہا آج سے اچھا چانس ہم کو کبھی نہیں ملے گا، اس مصیبت کو ٹالنے کا بہت بہتر موقع ہے۔ اور یہودیوں کا جو سردار تھا حوی بن اخطب، یا اس کے علاوہ اور کوئی آدمی، اس نے کہا کون ہے جو دیوار پر چڑھ کر یہ چکی کا پارٹ محمد پر پٹک دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہا تو وہاں ایک کم بخت بدبخت یہودی کھڑا تھا، عمرو ابن جحاش، وہ کہنے لگا میں یہ کر دوں گا۔ تو ایک یہودی تھے وہاں جنہوں نے بعد میں اسلام بھی قبول کیا، حضرت سلام ابن مشکم رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ دیکھو محمد سچے نبی ہیں، تم یہ جو بدماشی کر رہے ہو نا، تمہارا بندہ چکی کا پارٹ لے کر اوپر چڑھے گا، اس سے پہلے ان پر وحی آ جائے گی، اور اگر یہ پتہ چل گیا نا تو احد کی پوری تکان تم پر اترے گی، پھر یاد رکھ لو۔ اس نے بولا، لیکن یہودیوں کو شیطان نے بری طرح اپنے جھانسے میں لے لیا تھا۔ وہ عمرو ابن جحاش چکی کا پارٹ لے کر اوپر چڑھنے کے لیے بس 2-3 سیڑھیاں چڑھا، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غنود کی طاری ہو گئی، آپ نے اونگنا شروع کیا۔ تو صحابہ نے سوچا عام طور پر آپ پر وحی آتی ہے، ابھی بھی آ رہی ہوگی، آپ نے 1-2 سیکنڈ کے لیے غنود کی لی اور ہڑبڑا کے اٹھے، اور وہاں کسی سے کچھ نہیں کہا، نہ ابو بکر سے، نہ عمر سے، نہ علی سے، کتنے بڑے صحابہ ہیں، کچھ نہیں کہا،
اپنا دامن جھٹکا اور تنہا وہاں سے نکل گئے. صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے, ان کا انتظار تو سب کر رہے ہیں, یہ ایسے اچانک اٹھ کر کیوں چلے گئے. آپ نے کچھ نہیں کہا. اگر آپ کچھ بھی بولتے نا تو پورا کا پورا بنو نذیر کا 1500 کا قبیلہ یا 600 لوگوں کا قبیلہ ان صحابہ پر ٹوٹ پڑتا اور بڑا حادثہ ہوتا تھا. آپ تلے تنہا اٹھے, جو صحابہ وہاں بیٹھے تھے ان کو بیٹھنے دیا, کچھ نہیں کہا, دامن جھٹکا اور سیدھا مدینہ منورہ آ گئے. ظہر کے وقت یہ معاملہ ہوا, عصر تک صحابہ بیٹھے رہے کہ اب آئیں گے, تب آئیں گے, جب آئیں گے. اور وہ کمبخت اوپر چڑھ کر دیکھ رہے ہیں کہ محمد گئے کہاں. یہ تو ان کو تو پتہ چل گیا تھا نا سرکار کو, تو یہ تو مدینہ آ گئے تھے. بڑی دیر کے بعد وہ جو چکی کا پارٹ لے کر اوپر چڑھا تھا وہ بھی نیچے اتر گیا, اور یہ صحابہ انتظار کرنے کے بعد میں دوڑے دوڑے مدینہ آئے تو دیکھا کہ سرکار بڑے جلال میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, آپ بلا بتائے اس طرح کیوں آ گئے؟ تو سرکار نے پوچھا تم کو وہاں کچھ کھٹپٹ سنائی دی؟ تو صحابہ کہنے لگے ہاں, ایک شخص ہمارے سر پر گھوم رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک بھاری چٹان لے کر اوپر چڑھا تھا اور آج مجھے شہید کرنے چڑھا تھا, کہ اتفاق سے جبریل نے مجھے خبر دے دی. اب صحابہ نے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے. ایک بار تو چانس مل گیا, اور ایمان والے کی صفت ہوتی ہے کہ وہ جس جگہ ایک بار دھوکہ کھا لیتا ہے ڈبل سے اس بل میں ہاتھ نہیں ڈالتا, اور اگر ہاتھ ڈالے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے. سرکار نے فیصلہ فرمایا کہ بنو نذیر کو ایک نوٹس جاری کرو کہ تم لوگ 10 دن میں مدینہ خالی کر دو, سارا قبیلہ. ایک بندہ بھی اگر مدینے میں دکھا تو اس کا سر اڑا دیں گے. یہ نوٹس وہاں پہنچا تو حوی بن اخطب نے اس کو پڑھا, کہنے لگا ٹھیک ہے ہم نے غلطی کی ہے اور ہم مدینہ چھوڑنے کو تیار ہیں. یہ تو طے ہو گیا کہ وہ 10 دن میں مدینہ چھوڑ دیں گے, اور انہوں نے اپنا بوریا بستر باندھنا شروع بھی کر دیا. لیکن بیچ میں آ گیا منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی. اس کو معلوم پڑا کہ یہ یہودی بھی مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں, اور بنو نذیر بڑا شان و شوکت والا قبیلہ تھا یہودیوں کا. اس نے آ کر سمجھایا یار اتنا بھی کیا ڈرنا ہے, ابھی تو وہ احد میں اتنا مار کھا کے آئے ہیں, اب تو ان کی شان و شوکت کو پیسنے کا بڑا اچھا موقع ہے. اگر تم اس طرح ڈر کر بھاگو گی تو ہمارا کیا ہوگا. رہی بات لڑنے جھگڑنے کی تو میرے پاس 2000 بندے ہیں, 1500 تلواریں ہیں, اتنی زرہیں ہیں, اتنے گھوڑے, میرا ہر بندہ تمہارے لیے لڑے گا. اب ان کا کانفیڈنس بڑھ گیا. تو حوی بن اخطب نے کہا چلو پھر ہم محمد کے اس نوٹس کا جواب دیتے ہیں کہ ہم تم سے لڑنے کو تیار ہیں. اسی چٹھی کے پیچھے انہوں نے خط پر لکھا کہ محمد تم سے جو ہوتا ہے وہ کر لو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تو صحابہ نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی کہ ہم کو حملہ کرنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینے کا امیر طے کیا, اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جم کر جھنڈا دیا اور بنو نذیر قبیلے پر حملے کے ارادے سے گئے. جب وہاں گئے تو دیکھا کہ وہ سارے یہودی اپنے قلعوں میں بند ہو گئے. یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ یہودی کبھی بھی براہ راست لڑنے کے لیے میدان میں نہیں آئیں گے. یہ مرد میدان نہیں ہے, یہ سازشوں کے ماہر ہیں یہودی, یہ چیز ذہن میں رکھیے. ابھی بھی پوری دنیا میں یہی گیم ہو رہا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال اب دیکھو فلسفہ سیرت پر آ جائیں گے تو بات چھلک جائے گی. تو سرکار جب گئے تو دیکھا کہ سارے یہودی اپنے مکانات میں, اپنی گڑیوں میں, اپنے محلوں میں بند ہے, اور وہاں سے دھیرے دھیرے تیر برسا رہے ہیں, بزدلانہ چال. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 6 دن اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 15 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قبیلے کا گھیراؤ کیا اور انتظار کرتے رہے. اندر یہودی اس منافق کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ باہر سے کوئی فوج بھیجے گا تو ہم مل کر پھر باہر آئیں گے اور لڑیں گے. لیکن منافق کسی کا نہیں ہوتا, یہ تو الگ ہی بوند ہوتا ہے نا. تو نہ وہ آیا اور نہ ان کی ہمت ہوئی. بلا آخر حوی بن اخطب نے کہا کہ جی ہم یہاں سے مدینے سے نکلنے کو تیار ہیں, اور آپ جو شرط لگائیں گے ہم اس پر بھی راضی ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں سے نکل سکتے ہو, شرط یہ ہے کہ جس کے پاس جو جو ہتھیار ہیں وہ سب جمع کرا دو. تو یہودیوں نے اپنے 50 خود ٹوپیاں, ہیلمٹ جنگی 50 خود, اسی طریقے سے 50 زرہیں, اور اسی طریقے سے 340 تلواریں یہ یہودیوں نے سرکار کو بھجوا دی کہ یہ ہمارا کل ہتھیار ہے, یہ آپ رکھ لیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ کے پاس جو سامان بن سکتا ہے گھر کے استعمال کا
وہ سب آپ حضرات لے جا سکتے ہو۔ انہوں نے اپنا سارا ضروری سامان لپیٹا، یہاں تک کہ گھر کی جو کڑیاں ہوتی ہے، آپ نے پرانے زمانے کے جو مکان دیکھے ہوں گے، یہ چھت جیسے ہماری اس پلر پر کھڑی ہوئی ہے، تو پرانے زمانے میں لکڑے کے ستون ہوتے تھے اور اس کے باندھنے کے لیے چھت پر کڑیاں لگائی جاتی تھی، تو کمبختوں نے وہ کڑیاں بھی ساتھ لی، اور یہ بھی ہوا کہ اپنے گدھوں کو اتنا بوجھل کر دیا تھا کہ گھر کی جو کھڑکیاں تھی اس کے پٹ بھی انہوں نے اس پر لادے، اور وہ مدینہ منورہ سے نکلے۔ تقریباً 600-650 کے قریب یہودی بنو نذیر کے مدینہ منورہ چھوڑ کر بھاگے، ان میں صرف 2 لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس طرح اس واقعے کے بعد مدینہ منورہ میں اندرونی بغاوت کا مزاج پوری طرح ختم ہو گیا۔ اب مدینے میں کوئی بدماشی کرے یہ کسی کی ہمت نہیں تھی، ورنہ احد کے حادثے کے بعد مدینے میں کب کیا ہو جائے یہ بول نہیں سکتے۔ ایک دوسری اہم بات، چونکہ احد کے آخر میں سرکار نے ابو سفیان کو زبان دے دی تھی کہ اگلے سال بولو بدر میں بھیڑنا ہے، تو اگر اگلے سال بدر جاتے سارے صحابہ کو ساتھ لے کر یا صحابہ کی بڑی تعداد، تو مدینے میں بھی کچھ ہڑبونگ ہو سکتی تھی۔ تو اس لیے سرکار کی حکمت آپ دیکھیے کہ مدینے میں اتنا جماؤ مضبوط کیا، اور جو جیسا جیسا موقع ملا سال ختم ہونے سے پہلے سرکار نے اس کو اپنے قابو میں کیا۔ اس واقعے کے بعد سے 90% بلکہ 100% یہودی منافقین اور مدینے میں چند مٹھی بھر جو اوس اور خزرج کے مشرکین تھے، وہ سارے کے سارے سرکار کے ہاتھوں میں اور قابو میں آ گئے۔ اب مدینے کی بغاوت پوری طرح ختم ہو گئی۔ یہ ایک غزوے کی پوری میں نے داستان آپ کو عرض کر دی۔ اب آئیے ایک ہے غزوہ نجد، نون جیم دال، نجد۔ غزوہ نجد کے سلسلے میں کچھ تفصیل اس طرح ہے کہ یہ علاقہ نجد کا جو تھا، یہ چھوٹی چھوٹی آبادیاں سڑکوں کے کنارے آباد تھی، 50 مکان، 20 مکان، 30 مکان۔ یہ پورا کوئی شہر یا کوئی دیہات یا قصبہ یا بستی یا محلہ نہیں تھا۔ 10 مکان یہاں، 10 مکان کھار میں، 10 مکان باگرا میں، 10 مکان ادھیری میں، ایسا سڑک کے کنارے وہ بنا ہوا تھا۔ اور اس آبادی کی آمدنی کا اکثر دار و مدار لوٹ مار پر تھا، ڈاکے ڈالنا، لوٹنا، لوگوں کو پریشان کرنا۔ اس کے علاوہ اس بستی میں یا اس آبادی میں 2 قبیلے تھے، بنو محارب اور بنو ثعلبہ۔ یہ دونوں قبیلے یہودیوں کے اور مشرکین کے اشارے پر اہل اسلام کے خلاف کچھ بھی قدم اٹھا سکتے تھے، سرکار کو اس کا اندیشہ تھا۔ بدر کے بعد سرکار نے ان کو اپنے قابو میں کیا تھا، لیکن احد کے حادثے کی وجہ سے اور اس کے بعد 2 بڑے حادثات کی وجہ سے ان کی ہمت بڑھی۔ انہوں نے کہا جب وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی دھوکہ دے کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اطلاع ملی کہ یہ دونوں قبیلے مل کر مدینے میں کسی رات چھاپا مار سکتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدنا علی کو لیا، اور مدینہ منورہ کا نظام حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا، اور ان قبیلوں کی تنبیہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اور جب یہاں پہنچے تو نجد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے گئے، کسی نے کوئی چھیڑخانی نہیں کی، اور آپ کے گزرنے کی اتنی ہیبت تھی کہ نجد کے لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت، آپ کے روب اور آپ کے دبدبے کو دیکھ کر توبہ کر لی کہ آئندہ کبھی ایسا ارادہ نہیں کریں گے۔ ان میں جو سرکش تھے تو سرکشوں کا یہ حال ہوا کہ خود ان کے ماں باپ نے، بہن بھائیوں نے ان کو گھر سے نکال دیا، وہ بیچارے بھاگ بھوگ کر کے پہاڑوں میں چلے گئے، اور اس طرح یہ علاقہ بھی پوری طرح قابو میں آیا۔ اب یہ ایک پورا سال ہمارے سامنے گزر گیا، ٹھیک ہے، اب شعبان کا مہینہ آیا، سن 4 ہجری شعبان۔ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا ہمارے لیے بہتری اور اعلیٰ اخلاق اسی میں ہے کہ مکے کا لشکر بدر پہنچے اس سے پہلے ہم وہاں چلے جاتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ 1 شعبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کے ساتھ بدر کی طرف روانہ ہوئے، 1500 صحابہ، اور آپ کے ساتھ 10 گھوڑے تھے اور بڑی تعداد میں اونٹ تھے، تلواریں، سارے اسلحہ وغیرہ ساتھ میں تھے، 1500 صحابہ ساتھ میں۔ 1 شعبان کو آپ یہاں سے نکلے، اور 8 یا 9 شعبان کو، الگ الگ روایتیں ہیں،
بدر کے میدان میں پہنچ گئے۔ ایک بات یہاں عرض کر دوں، جنگ بدر کے بعد یہ جو بدر کی وادی تھی نا، اس کو اتنی شہرت مل گئی تھی کہ یہاں مارکیٹ لگ گیا تھا، بازار۔ تو جب مدینے سے نکلے نا تو صحابہ نے بولا کہ ہم وہاں جا رہے ہیں، ابھی تو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، 7-8 دن کا راستہ ہے، رمضان کا مہینہ بھی بیچ میں ہے، پھر اس کے بعد ان کی فوج لشکر کب وہاں آتا ہے اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، تو ساتھ میں تھوڑا سا تجارت کا سامان لے لیتے ہیں تاکہ وہاں جا کر ہم کاروبار کر لیں گے، جنگ سے پہلے یا جنگ کے بعد جو بھی صورت بنتی ہے۔ تو صحابہ نے کچھ سامان ساتھ میں لیا اور یہ حضرات وہاں پہنچ گئے۔ 8 شعبان کو بدر یہ حضرات پہنچے۔ جب بدر پہنچے تو انتظار کر رہے ہیں، آج آتے ہیں کل آتے ہیں، آج آتے ہیں کل آتے ہیں۔ مکے سے کوئی میسج بھی نہیں آ رہا ہے کہ نکلے کہ نہیں نکلے یہ مہمان۔ ابو سفیان کو پتہ چلا کہ محمد اور اس کے ساتھی 1500 کی فوج لے کر بدر میں پہنچ چکے ہیں اور ہمارا باقاعدہ انتظار کر رہے ہیں، تو ذرا طیش میں آیا اور اس نے 2000 بندوں کو تیار کیا۔ یہ 2000 کا لشکر بدر کے لیے روانہ ہوا، لیکن بدر سے دیکھو 40-45 کلومیٹر پہلے ایک وادی آتی ہے، مر الزہران، میم را الف ضاد را الف نون، مر الزہران، بڑی وادی۔ وہاں جب یہ مکے والے پہنچے نا تو مکے سے جب یہ نکلے تو ابو سفیان کے ساتھ جو 2000 لوگ تھے یہ سارے کے سارے خوف زدہ تھے اور چاہتے نہیں تھے کہ ہم وہاں جا کر لڑیں۔ سب کا یہ کہنا تھا مت جاؤ، لیکن زبان سے بولتا کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ اگر بولتے تو غیرت کے خلاف بات تھی، ناک کا مسئلہ تھا۔ اور ابو سفیان بھی یہ چاہتا تھا کہ مناسب نہیں ہے، جانے تو کہاں لڑتے، چیلنج کر دیے لیکن اب کیا کریں گے۔ یہ لوگ مرر زہران پہنچے تو ابو سفیان بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ یار کیا کرنا، اس سے پہلے بدر میں ہمارے بڑے بڑے سردار مارے گئے، کہیں اس بار میرا نمبر نہ لگ جائے، یہ سوچ رہا ہے۔ اچانک طیش میں آیا اور اٹھ کر کہنے لگا، قریش کے لوگوں دیکھو میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں۔ تو سارے لوگ متوجہ ہوئے، کہنے لگا یار دیکھو ابھی موسم بھی ٹھیک نہیں ہے، گھاس بھی دیکھو کیسی سوکھی ہے، ہمارے جانور کچھ کھا نہیں رہے ہیں، جب کھا نہیں رہے ہیں تو دودھ بھی نہیں دے رہے ہیں، ہم بھوکے ہیں، آپ کو لڑنا ہو لڑو، میں واپس جا رہا ہوں۔ یہ کہنا تھا تو سارا لشکر تو انتظار میں ہی تھا کہ کوئی سگنل دے تو ہم سب سے پہلے بھاگے۔ 2000 لشکر مکے کی تاریخ میں اور قریش کی تاریخ میں یہ پہلا معاملہ ہے کہ واپسی پر پورا لشکر ایک ساتھ ایگری ہو گیا، ورنہ بدر میں، احد میں، ہر لڑائی میں آپ نے سنا یہ بات اور نوٹ کیا ہوگا کہ جب بھی کسی نے واپس جانے کی بات کی تو یا تو عورتیں یا بوڑھے یا بچے ایک دوسرے کو تانا دیتے تھے، ہاں ڈر گئے، بس زندگی اتنی پیاری ہے۔ لیکن یہ واحد واقعہ ہے کہ اس واقعے میں ابو سفیان نے بس تھوڑا سا اظہار کیا تو 2000 لشکر کہنے لگا جی واپس چلتے ہیں، جی صحیح بات ہے، اونٹنیاں بھی کیسی ہے اور ہم کو بھی بہت بھوک لگی ہے۔ یہ کہہ کر سارا لشکر مرر زہران سے واپس چلا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی شام یہ اطلاع مل گئی کہ مکے والے پورے واپس چلے گئے، تو آپ نے صحابہ میں اعلان کیا کہ کیا کرنا ہے، وہ تو واپس چلے گئے، وہ تو نہیں آئے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا کہ ہم نے اپنے ساتھ بڑا تجارت کا سامان لایا ہے، مال غنیمت نہیں ملا تو مال تجارت سے ہی اپنا بزنس کر لیتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جی بالکل کھولو۔ تو کسی نے کھجور لایا تھا، کسی نے زیتون کا تیل لایا تھا، کسی نے کچھ، وہ سارا یہ جتنے مجاہدین اور لشکر کے لوگ گئے تھے انہوں نے بجائے جنگ کے وہاں اپنی اپنی دکانیں کھول لی اور 1-1 روپے کی چیز 2-2 روپے میں بیچے۔ مال غنیمت کے بجائے مال تجارت سے یہ حضرات بڑا نفع حاصل کر کے مدینہ منورہ واپس لوٹے۔ یہ 11 شعبان یا بعض روایتوں میں 15 شعبان کی بات ہے، یہ حضرات سب کے سب یعنی لیلۃ البراء یعنی شب برات جو ہوتی ہے اس رات مدینہ منورہ پہنچے۔ اس کے بعد غزوہ احزاب کی بڑی تفصیلی داستان ہے، وہ انشاءاللہ 4-5 دن میں عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ ایک بڑی اہم بات آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ جتنے غزوات ہوئے، ان غزوات کے لڑنے کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ علاقے کے سرکش لوگ، سازشی بدماش قابو میں آئیں اور ان کو قابو میں کر کے اپنی دھاک جمانا، اپنا روب بٹھانا مقصد نہیں تھا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ بدماش جب قابو میں آ جائیں گے
تو پھر اسلام کی دعوت اور اسلام کی تبلیغ کو دور دور تک پہنچانا آسان ہو جائے گا۔ بھئی بات نوٹ کر رہے ہو نا آپ؟ اگر ملک کے، شہر کے حالات امن اور شانتی والے نہیں رہے تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اب تو تیز رفتاری کا دور ہے، انٹرنیٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، پہلے تو بھئی آدمی سے آدمی بات چلتی تھی نا۔ مکے کا کوئی آدمی فرض کرو ملک شام اسلام کی دعوت دینے جا رہا ہے تو پورا راستہ امن کا ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ مدینے سے نکلے گا، کچھ کلومیٹر چلے گا، ڈاکو اس کو لوٹ لیں گے، اگلی منزل پر ڈاکو اس کو قتل کر دیں گے۔ تو ان سارے قبائل کو، ان سارے سرکشوں کو، ان سے لڑنے کا، ان کو قابو میں کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ سرکار اپنی دھنک جمانا چاہتے تھے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے 10 دن پہلے کی ہیبت دی ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی ہیبت دی تھی کہ آپ جہاں بیٹھے ہوتے اس سے دور 10 دن کے فاصلے پر کوئی آدمی ہوتا نا تو اس کے دل میں سرکار کی ہیبت آنا شروع ہو جاتی تھی۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اوتیت بالرعب، کہ مجھے اللہ نے روب کے ذریعے نوازا ہے۔ ہوتا ہے نا شخصیت کا روب۔ میں نے شخصیت کا روب سہارنپور میں حضرت شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، بڑے باروب آدمی تھے، جب پہنچ جاتے تھے تو بڑے بڑے بادشاہ سر جھکا دیتے تھے، عرب اور عجم کے شخصیات، اللہ نے بڑا روب دیا تھا۔ ایسے ہی پڑوس میں ایک شیخ الہند کے ایک شاگرد تھے، ان کا انتقال ہو گیا، 109 سال ان کی عمر تھی، اللہ نے ان کو بھی بڑی ہیبت دی تھی، بڑے بڑے ظالم اور جابر ان کے سامنے سہم جاتے تھے، بڑی بڑی فوجوں کے سرغنے سردار ان کے سامنے سہم جاتے تھے۔ تو شخصیت کا ایک روب ہوتا ہے۔ میرے آقا کو اللہ نے ایسا روب دیا تھا کہ آپ سے 10 دن کے فاصلے پر بھی کوئی آدمی ہوتا تو وہاں سے اس کے دل میں ہیبت آنا شروع ہو جاتی تھی۔ تو سرکار کا شخصی روب تھا، لہٰذا آپ کو اپنا روب جمانا مقصد نہیں تھا۔ ان علاقوں کو دہشت گردی، ٹیررزم اور مار کاٹ، لوٹ مار، چوری، ڈاکہ زنی، بدماشی، لٹیرا پن، ان سب جرائم سے پاک کرنا بڑا مقصد تھا، اور اس مقصد کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کی تبلیغ آسان ہو۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اس غزوے کے اختتام کے بعد پورے عرب میں اس قدر امن و امان ہو گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاں چاہتے اپنے صحابہ کے منتخب لوگوں کو چن کر اسلامی دعوت کا لیٹر لے کر بھیجتے، کبھی رومن امپائر کے پاس، کبھی ایرانیوں کے پاس، کبھی حبشیوں کے پاس، کبھی ایتھوپین، کبھی مصر، کبھی عراق، بادشاہوں کے نام اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھنا شروع کیے۔ یہ ایک پوری داستان ہے، اگلے غزوات میں انشاءاللہ اس کو میں بیان کروں گا۔ ابھی ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ جنگیں لڑنے کا مقصد لوگوں کو مارنا کاٹنا، اپنا روب جمانا، اپنی دھاپ جمانا، یہ مقصد نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی، واضح ہو گئی۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کے دلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرمائے، الہام فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ